اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے نہج البلاغہ کی سیریز میں، جس میں ہم نہج البلاغہ کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 24 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے سلسلے سے اور ثبات قدم کے سلسلے سے ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِعُمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقِّ وَخَابَتَ الْغَاءِ من اضحان ولا ایحان فاتقوا اللہ عباد اللہ ففروا الى اللہ من اللہ وامضوا في الذی نهجه لکم وقوموا بما غضبه بکم وقوموا بما عصبه بکم فعلی ضامن لفلجکم اجلا وان لم تمنحوا آجلا۔ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رویت اور سستی نہیں کروں گا۔ یعنی وہ لوگ جو حق سے منحرف ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، وہ لوگ جو دین کے خلاف ہیں، وہ لوگ جو امن کو ختم کر رہے ہیں، وہ لوگ جو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، میں کسی قسم کی سستی ان کے خلاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے بندوں، اپنے لوگوں سے خطاب کیا امیر المومنین کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو۔ یعنی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والی فوج کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ کتنا عظیم جملہ ہے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف جاؤ اور اللہ سے پناہ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے غضب ہے، اس سے پناہ مانگو۔ کہاں جاؤ؟ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہم دنیا سے منہ موڑ لیں اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیں۔ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کی آیت کردہ احکام کو بجا لاؤ۔ اگر تم یہ کرو گے، یہاں پر ضمانت لے رہے ہیں امیر المومنین، یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جاؤ، اللہ کے احکام پر عمل کرو اور اس کے احکامات کو انجام دو اور اس کی راہ پر چلو، تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے۔ آخرت میں تمہارا ضامن ہوں، تمہیں میں نجات دلاؤں گا۔ اگرچہ دنیاوی کامرانی حاصل نہ ہو، ممکن ہے تم دنیا میں بہت کامیاب نہ ہو سکو، ممکن ہے تمہارا بینک بیلنس بہت بڑا نہ ہو، ممکن ہے تم کسی بہت بڑے عہدے پہ نہ پہنچو، ممکن ہے تم حکومت میں نہ پہنچو، ممکن ہے بہت لوگ تمہارے چاہنے والے نہ ہوں، لیکن تم اللہ کی راہ پر اگر رہے اور تم دین میں مستحکم رہے اور احکام کو تم بجا لائے، تو علی تمہاری آخرت کا ضامن ہے۔ اور یہی ایک بہترین پیغام ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، وہ اتنی پریشانی میں کیوں؟ امیر مومنین کی دنیا کی ذمہ داری نہیں لی ہے، دنیا سختی کی جنگ ہے، دنیا بالآخر حق والوں کے خلاف ہوتی ہے، دنیا میں اکثر حق والے پریشان رہے ہیں، دنیا میں اکثر دین پر رہنے والے پریشان رہے ہیں، بدحال رہے ہیں، لیکن اصل آخرت ہے۔ یا تو ہم عقیدہ چھوڑ دیں آخرت کا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آخرت پر یقین ہے کہ یقیناً یقین ہے، تو پھر یہ دنیا 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بالآخر ختم ہو جائے گی، خوشی یا غم بالآخر ختم ہو جائے گا۔ عاقل وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے، اور امیر المومنین آخرت کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر تم نے احکام کو انجام دیا، اللہ کی راہ پر چلے، تو علی تمہاری آخرت کا ذمہ دار ہے۔ چاہے تمہیں دنیا میں کامیابی نہ ملے، ایسا نہیں کہ نہیں مل سکتی ہے، لیکن اس کو کوئی بہت دائمی چیز نہیں اور ہمیشہ ملنے والی چیز نہیں ہے، اس پہ خوش ہونے والا بھی نہیں ہے۔ آخرت اہم ہے اور علی اس آخرت کا ذمہ دار ہے اگر تم دنیا میں احکام الہی کو انجام دیتے رہو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امیر المومنین کی اس خواہش کو ہم پورا کر سکیں اور ہم دین پر چلیں اور احکام الہیہ کو انجام دیں اور بارگاہ الہی میں امیر المومنین ہماری شفاعت کرنے والے قرار پائیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔